reaffirm our commitments to our Kashmiri brothers and sisters for their due and just right of pre-determination. اس کا خود ارادیت کا وعدہ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ پچھلے 70 سال سے اقوام متحدہ کے قرارداد ٹیبل پہ پڑی ہے. اس میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو یہ ایک پلیبسٹ ہوگا غیر جانبدارانہ جس میں وہ کشمیری اور ہماری بہن بھائی وہ اپنے آزادی کا اور وہ استعمال کریں گے اور پلیبسٹ سے اپنے حق استعمال کریں. تو ہم اس پلیٹ فارم سے ساری دنیا کو ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایم کرتے ہیں کہ اس خطے میں امن آ جائے تو اس کے لیے پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا پہ ایک پریشر بیلٹ ہو جائے کہ وہ انہوں نے جو وعدے لوگوں کے ساتھ کیے اس کو تکمیل تک پہنچائے. اور میں اس پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر ریفرم کرتا ہوں کہ ٹل دی ریزولوشن آف کشمیر پاکستان ول کنٹینیو اٹس مورل پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ ٹو دا کشمیری بردر اینڈ سسٹرس. کہ پوری کشمیری قوم پوری پاکستانی قوم یکجا ہو کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس پار جو ہمارے کشمیری ہندوستان کی سنگینیوں کے سائے کے نیچے جو تحریک آزادی کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ہر قربانی دینے کے لیے ان کی تحریک آزادی کے جو جدوجہد ہے اس میں ان کے شانہ بشانہ ہیں. یہاں یو اے ای کے کشمیری, پاکستانی, پورے اوورسیز کشمیری جہاں جہاں جس ملک میں آباد ہیں پوری یکجہتی کے ساتھ ہم ان کو یہ کہتے ہیں. اور ہندوستان کے انشاءاللہ مذموم ارادے انشاءاللہ وہ خاک میں ملیں گے. اور اقوام متحدہ اقوام عالم کو بھی ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے چارٹر کے اندر جو قراردادیں تھیں 48 میں 49 میں وہ ان پر عمل درآمد کروائے اور کشمیریوں کو ان کا حق استفاب رائے حق رائے دہی ان کو وہ جو حق ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ حق رائے دہی سے کرنا ہے اس حوالے سے وہ اس عہد کو ایفا کریں. ورنہ یہ دو ایٹمی ممالک کے لیے یہ مسئلہ کشمیر پھر یہ دنیا کی آدھی آبادی کے لیے یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور اس پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے, اقوام عالم اس پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, یو این او اس پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور وہ ہندوستان کو مجبور کریں کہ وہ اس زمین کے اس خطے کے لیے جو انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور قتل و غارت کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں وہ ان کو حقوق بھی واپس کریں اور ان کو استفاب رائے کا حق دے کے ان کو مستقبل کے حوالے سے ان کو فیصلہ کرنے کی آزادی دی جائے. شکریہ. 1990 میں محترم قاضی حسین احمد صاحب کی اپیل پہ اس کا آغاز ہوا تھا اور ایسے حالات تھے کہ جموں کشمیر سے جو ہزاروں کے حساب سے مہاجرین آزاد کشمیر جو ہے وہ آ رہے تھے اور جنگ کی سی کیفیت تھی اور ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی. اور اس حوصلہ افزائی کے لیے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن بنانے میں آج الحمدللہ کافی سال گزر گئے, اس کا تسلسل جاری ہے. اور آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد کشمیری عوام کو ایک نئی امید جو ہے ان کو ملی ہے اور ہندوستان کی چودراہٹ بھی ختم ہوئی ہے اور کشمیری انشاءاللہ ایک نئے ولولے کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ انشاءاللہ اپنی تحریک آزادی کشمیر کے پشت پہ کھڑے ہیں. بیرون ملک کشمیری پاکستانی بھائی سارے ہم اپنے ان کشمیری بھائیوں کو انشاءاللہ یہ پیغام دیتے ہیں اس پار کے کشمیریوں کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے اس خواب کو شرمیدہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ ہم ہندوستان کا مقابلہ بھی کریں گے اور اپنے بھائیوں کا ساتھ بھی دیں گے.
our unwavering moral, diplomatic and political support for our Kashmiri brothers and sisters in their just cause to achieve the right to self-determination as enshrined in the relevant United Nations Security Council resolutions. It was Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto of the Kashmiri people in 1989, a struggle that continues to this day. For nearly 8 decades, the agenda of United Nations. Over the years, several United Nations Security Council resolutions have established beyond doubt the disputed status of territory of Jammu and Kashmir, while prescribing that its final disposition must be made in accordance with the will of the Kashmiri people, expressed through a fair just cause. At the heart of the Jammu and Kashmir dispute lies India's failure to implement the United Nations Security Council resolution, guaranteeing the Kashmiri people a free and impartial publicity. We urge the international community to take decisive یوم یکجہتی کشمیر کا یہ جو دن ہے پوری دنیا میں پاکستانی اور کشمیری ریاست جموں کشمیر رہنے والے کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں اور آنکھوں کی زنجیر بنا کر اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی پوری قوم اور پورے ادارے شولڈر سے شولڈر ملا کر کھڑے ہیں. اس پر ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں. اس تحریک کا اظہار کرتی ہے اور اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم کشمیریوں کی اس جدوجہد آزادی کے ساتھ ہیں. ہماری اس تحریک کے حوالے سے 2-3 پہلو ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. کشمیر کی آزادی کے وہ بنیادی لوگ جو مقبوضہ کشمیر کے پیر و جواں ہیں, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی قربانیوں, جن کی جدوجہد اور جن کی کاوشوں کے نتیجے میں ہم کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر اس تحریک کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک فرد نے بھی سرنڈر کیا ہوتا, کوئی ایک بھی ایسا فرد ہوتا کہ جو پہلے آزادی کی بات کرتا تھا اور اب نہیں کرتا ہے, تو شاید ہم یہ بات نہ کہہ پاتے. لیکن یہ ان کی ہمت ہے, ان کی جرأت ہے, ان کا جذبہ ہے, ان کا حوصلہ ہے اور ان کی قربانی ہے کہ جو ہمیں اس بات پہ تیار کرتی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. آج سے لگ جائے وہ دل نہیں رکھتا, میں کشمیر کا بیٹا ہوں, غلامی سے نفرت ہے مجھے. تو تو نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا, آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ, کہیں نعرہ, کہیں پتھر بن کر اٹھتا نہیں سنگینوں سے, سر اٹھتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. پاکستان کی عسکری قیادت, جمہوری قیادت اور پاکستانی عوام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ کشمیریوں کے یہاں ہے کشمیر کے اس پار جو ہمارے بھائی ہیں, ہم سب ایک ہیں کہ ہم پاکستانی کشمیری ایک ہی ہیں اور ہم پاکستان کی سرزمین اپنے بیسکن پہ کھڑے ہو کے کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. ہم صرف دشمن کو اس بات یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم جتنا بھی چاہو مختلف باتوں پر جو تم نے ہمیں انگیز کیا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ صرف کشمیر کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں الجھائے رکھو, ان کے اندر جا کے دخل اندازی کرو تاکہ انہیں کشمیر کی ہوش ہی نہ آئے. مگر یہ یاد رکھو, یہ ہمارا جو جذبہ ہے, جو جس طرح ہمارا اندر میں جو پورے انقلاب ہے ہمارے اندر جو دلوں کے اندر, اس کو الفاظ کی زبان نہیں کر رہے. السلام علیکم. آج ہم یہاں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جمع ہوئے ہیں. ایک ایسا دن جو کشمیر عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل اصولی اور پرامن حمایت کی علامت ہے. یہ دن ہمیں نہ صرف تاریخ کی یاد دہانی کراتا ہے بلکہ انصاف, انسانی وقار اور عالمی ذمہ داری کے تقاضوں پر غور کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. خواتین و حضرات, کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے ایک اصولی اور انسانی معاملہ ہے. کشمیری عوام کا حق خود ارادیت کسی ایک ملک کی خواہش نہیں ہے بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم شدہ ایک بین الاقوامی وعدہ ہے. پاکستان کا موقف واضح اور مستقل ہے کہ کشمیری عوام کو یہ حق پرامن اور جمہوری طریقے سے ملنا چاہیے. خواتین و حضرات, 1947 سے جاری یہ تنازع جنوبی ایشیا کے امن و استحکام پر گہرے اثرات مرتب کرتا رہا ہے. گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال عالمی تشویش کا باعث بنی ہے. بین الاقوامی اداروں اور معتبر انسانی حقوق کی تنظیموں کے رپورٹس میں غیر ضروری طاقت کے استعمال, پلیٹ گن سے بینائی کے نقصان, جبری گمشدگیوں
غیر قانونی حراستوں اور شہری آزادی پر پابندی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایسے اقدامات عالمی ضمیر کے لیے سنجیدہ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اس عمل پر دی گئی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ اظہار رائے، سیاسی سرگرمیوں اور آزادی صحافت پر پابندیاں کشمیری عوام کی بنیادی انسانی اوقات کو مجروح کرتی ہے۔ اس طرح آبادی کے تناسب میں تبدیلی متعلق اقدامات کشمیری عوام کے مستقبل اور شناخت کے حوالے سے مزید خدشات کو جنم دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، پاکستان اس حقیقت پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پائیدار حل جنوبی ایشیا میں دیر پا امن، علاقائی تعاون اور معاشی ترقی کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ کشیدگی اور تصادم کسی کی مفاد میں نہیں ہے، جبکہ ڈائیلاگ، قانون کی بالادستی اور بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اس تناظر میں پاکستان نے حالیہ برسوں میں اقوام متحدہ، OIC، UN ہیومن رائٹس کونسل اور دیگر عالمی فورمز پر کشمیری عوام کے موقف کو ذمہ دارانہ اور مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی، سیاسی اور انسانی سطح پر ہمیشہ حمایت جاری رکھے گا اور ہمیشہ پرامن ذرائع کو ترجیح دے گا۔ میرے دوستو، ہم عالمی برادری سے پرزور انداز میں اپیل کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی تحفظ کو یقینی بنائیں، شہری آزادی کی بحالی اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا فعال اور تعمیری کردار ادا کریں۔ یہ نہ صرف کشمیری عوام بلکہ پورے خطے کے اور عالمی امن کے مفاد میں ہے۔ خواتین و حضرات، یہ باعث اطمینان ہے کہ پاکستانی عوام، چاہے وہ کسی بھی مہذب، کسی بھی پس منظر اور کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، کشمیری عوام کی حمایت میں متحد ہے۔ آخر میں اس یقین کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ اپنی حمایت میں ثابت قدم رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بات چیت، بین الاقوامی قانون اور اجتماعی دانش کے ذریعے وہ دن آئے گا جب کشمیری عوام اپنے خواہشات کے مطابق اپنے اصول CG صاحب، کشمیری پچھلے 78 سال سے آزادی کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جنوبی ایشیا کے اندر اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ 47 میں پارٹیشن ہوا، جنوبی ایشیا کی تقسیم ہوئی، ہندوستان تقسیم ہوا، بہت لازوال قربانیاں دی گئی۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی وہ ہندوستان کی تقسیم کے دوران ہوئی۔ لوگوں نے اپنے گھر باہر چھوڑے، اپنے املاک کی قربانی دی، اپنی رشتہ داریاں قربان کی، لیکن یہ جو موجودہ پاکستان ہے، جو علاقے اس میں شامل ہوئے، وہاں کہیں بھی اس پاکستان میں شامل ہونے کے لیے جنگ نہیں ہوئی، کوئی مارکا نہیں لڑا گیا، قربانیاں ضرور دی گئی، لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واحد خطہ کشمیر تھا، جہاں پہ ہمارے آبا و اجداد نے
باقاعدہ تلواروں اور ٹوپی دار بندوقوں کے ساتھ، کلاڑیوں اور لاٹھیوں کے ساتھ، بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے اس پاکستان میں شامل ہونے کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور ہندوستان کی بربریت کو بالکل نہتے کشمیری آج 78 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس کشمیر کے لال چوک میں کھڑے ہو کے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ کشمیریوں نے تکمیل پاکستان کی جنگ لڑی ہے۔ پاکستان کبھی اس لیے کہ کشمیر کے پانیوں کا رخ، کشمیر کا کلچر، کشمیر کے گھڑی کا وقت اور اس جموں اور سری نگر سے آج بھی وہ کشمیری ایک پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ 65 تک دنیا کے فورم کے اوپر مسئلہ کشمیر عالمی فورم کے اوپر ایک فلیش پوائنٹ تھا۔ انفارچونیٹلی 65 اور 71 کی جنگوں کے بعد ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم نے کہاں کچھ غلطیاں کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری پاکستانی اور کشمیری قوم، اوورسیز کشمیری، پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ پوری اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ کئی جگہوں پہ ہم نے بائی لیٹرل بھی سائن کیا ہوا ہے۔ جب ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں، اس بنیادی حق کی بات کرتے ہیں، استفادہ رائے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ریئلٹی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اللہ نے پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بلند کیا ہے۔ ہندوستان نے جو جنگیں ہمارے اوپر مسلط کی، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی، پاکستان نے کبھی جارحیت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہم چھوٹا ملک ضرور ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو حوصلے اور ہمت اور جو دینی جذبہ اللہ نے پاکستانی اور کشمیری قوم کو دیا ہوا ہے، اس کے سامنے ہندوستانی توپیں، ٹینک اور اس کے جہاز زمین بولتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے نتیجے میں بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان کا بائی لیٹرل کی وہ بات کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پاکستان کو اپنے اس امیج کو، اس بہترین امیج کو دنیا میں پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں پاکستان کا ڈیفنس اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور ہندوستان کی جو چودراہٹ تھی، جو تھانے داری اس خطے کے اندر وہ قائم کرنا چاہتا تھا، یہ بات آج یو ایس اور دنیا پوری عالم کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے دلوں میں تیل نہیں ہے اور وہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بائی لیٹرل کی اس رٹ کو جو بار بار ہندوستان اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کو پسے پش ڈالنے کے لیے جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، جو اقوام عالم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس امیج کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج غزہ اور فلسطین کے لیے پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو ہمیں پاکستان کی خارجہ پالیسی جس کی بنیاد ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ بات
کہ اس کی بنیاد مسئلہ کشمیر کے اوپر رکھی گئی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاکستانی حکومتوں نے یہ کہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک لڑیں گے۔ آج وہ وقت ہے کہ ہم اس ڈپلومیسی کو استعمال کریں، اپنے وقار اور ڈیفنس کو استعمال کر کے ہم دنیا کو یہ باور کروائیں کہ ہندوستان مسلسل وعدہ خلافیاں کر رہا ہے، ہندوستان مسلسل دنیا کی آنکھوں میں دول جھونک رہا ہے، اور وہ مذاکرات کی بات کر کے کشمیریوں کو وہ ان کی حق آزادی سے محروم کر رہا ہے۔ میں انشاءاللہ کشمیری اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کسی قربانی سے دریغ نہیں کر رہے ہیں۔ 78 سال قوموں کی زندگی میں یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا، 78 سال تک اس قوم نے قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ اس کی منزل پاکستان ہے، اور اس کی منزل پاکستان ہے، اس کی منزل اسلام ہے۔ یہ دو قومی نظریے کی تکمیل ہے، یہ پاکستان کی تکمیل ہے، اس لیے کہ کشمیری سی پی صاحب کرن صاحب کشمیری پہلے پاکستانی ہے، پاکستان سے پہلے پاکستانی ہے، اس لیے کہ 19 جولائی 1947 کو ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کبھی کبھی پاکستانی حکومتوں کے اوپر، پاکستانی پالیسیز کے اوپر، خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کے اوپر؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گھر کے لوگ ہیں، اور ہم پاکستان سے پہلے پاکستانی ہیں، اس لیے کہ 19 جولائی 1947 کو اس پرجیہ سبھا، اس ہندوستانی سنگینوں کے سائے کے نیچے ہماری کشمیر کی اسمبلی پرجیہ سبھا نے قرارداد عراق پاکستان منظور کی تھی۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے، اپنی ڈپلومیسی کو استعمال کر کے، پاکستان کو بہترین خارجہ پالیسی اختیار کر کے، یہ وقت ہے کہ ہم جہاں فلسطین کا مسئلہ، جہاں غزہ کا مسئلہ وہ آج ٹیبل ہوا ہے، وہاں ہماری رائے کو مانا جا رہا ہے، وہاں ہماری اقوام عالم کو ہماری ضرورت ہے، تو ہمیں مسئلہ کشمیر کو اور کشمیر کی اس استفاد رائے کو ٹیبل کر کے ہمیں یہ ہندوستان کو اس اتفاق پہ لانا چاہیے، ورنہ یہ پورا خطہ پھر یہ بارود کا ڈھیر ہے، اور 2 ایٹمی ممالک، ہندوستان یہ بات یاد رکھے کہ وہ اب اس سے جان چھڑا نہیں سکتا، یہ آدھی انسانی دنیا کی آبادی کی یہ جانوں کا مسئلہ ہے۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آج تک وہ قبضہ نہ کر سکا، کیونکہ جو کشمیری ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی ایک تھی کہ ہم تحریک آزادی کے لیے جو ہے وہ اپنی جنگ لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری جو پاک افواج ہیں ان کے شہید اور ہمارے جو شہداء ہیں کشمیر کے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے کشمیر کو ایک بہت بڑی جیل بنا کے رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہم پاکستان کو دیکھیں کہ جب بھی کشمیریوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو پاکستان تڑپ اٹھا۔